نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 97 to 99 میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخر کا نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین یہ باتیں صرف کفار مکہ ہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے والا بنا دے۔ آیت 100 to 102 میں ہم جانیں گے کہ ہلاک ہونے والی قوموں کا جرم کیا تھا۔ جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ بے شک یا رب العالمین تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ آیت 103 to 108 میں ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا مطالبات کیے۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف صاف اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ سبحان اللہ۔ آیت 109 to 114 میں دنیا داروں اور اللہ والوں میں فرق جانیں گے۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا۔ بے شک کامیاب وہی ہے جسے دنیا اور آخرت دونوں کی فکر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔